اترانا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے ہاں حالات کو تبدیل کرنا، حالات کو بدلنا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کے ہاں حالات کو بدلنا مشکل نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ انسان کو کسی کی پریشانی میں کبھی بھی خوش نہیں ہونا چاہیے. یہ دیہاتیوں میں بہت عام بیماری ہے. کسی بھی مسلمان کو یا پھر کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں الجبرا کے جو ہے قید کلیہ ملانا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی تکلیف کی وجہ یہ ہو سکتی ہے گناہ ہو گئے، اس کی بدماشی ہوگی، اس کے اعمال کا نتیجہ ہے. یقین جانو کہ اگر انصاف پر بات آ جائے، انصاف پر اللہ کریم اگر بندوں پر انصاف والا معاملہ فرما دے تو اس زمین پر کوئی ایک بندہ بھی مستحق نہیں ہے زندہ رہنے کا. چاہے آپ، میں، حافظ، قاری، عالم، بادشاہ، امیر، غریب، سب. جیسے کہ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، حضرت ہمیں یہ حدیث سمجھائی جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں جنت میں داخل ہوں گا. تو نبی رحمت عالم جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا، ساری انسانیت کو بنایا، ساری مخلوقات کو بنایا، کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا. آپ کے صدقے وجود بخشا، آپ کے صدقے اللہ نے تمام مخلوقات کو اپنے اپنے مقام پر خوبصورتی بخشی، کلام بخشا، شعور بخشا. تو ایسی ہستی بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گی. یہ بات ہمیں سمجھنی ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں جنت میں داخل ہوئے. اب بات سمجھنی چاہیے کہ جہاں وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں جنت میں جائیں گے تو باقی پیچھے بچہ گیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لیے بھی انصاف کا فیصلہ کر دے تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے. فرشتوں کا فیصلہ فرمائے تو فرشتے تو گناہ ہی نہیں کرتے. فرشتے تو ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں. کھانے سے، پینے سے، سونے سے، بیوی سے، بچوں سے، محبتوں سے وہ پاک ہے. وہ تو بس اللہ کے آرڈر پر جیسے آرڈر ہوتا ہے، جیسے حکم ہوتا ہے ویسے کرتے ہیں. ایک رتی برابر بھی کو وہ کام کو ادھر ادھر نہیں کرتے. باوجود اس کے بھی اگر مولا کریم ان کے درمیان انصاف فرمائے تو وہ بھی جہنم میں چلی جائیں گے، عند اللہ مجرم ٹھہریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو ان کو معصوم بنایا ہے وہ اس معصومیت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکے. یہ انعام ہے.
آپ اور میں یا دنیا کے جتنے بھی دیندار لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ دولت ایمان کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ یہ چاہے کہ ہم یہ دل میں خیال اور وسوسہ ڈالیں کہ ہمارے اعمال ہیں، ہم اپنی نیکیوں کی وجہ سے بخشے جائیں گے، نہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ دیہاتیوں کو بات پٹھی سمجھ آتی، الٹی۔ جب علماء کرام اللہ والے یہ بات سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں جب عبادات اعمال یہ بھروسہ مند ہی نہیں ہے، جنت میں جانے کی گارنٹی ہی نہیں ہے، چھوٹی نہیں ہے، تو پھر اعمال کرنے میں کیا فائدہ؟ یہ بڑے دیہاتی بڑے گندے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو کوئی کھانا کھلا دے تو اس کا شکریہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ جنت میں جانے کے لیے سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ایمان ہے۔ اللہ کریم نے اپنے خاص فضل سے آپ کو اور مجھ کو ایمان کی دولت دے دی، کیا اس پر شکریہ نہیں بنتا؟ بے غیرتی بنتی ہے، بڑی ٹھٹائی اور بے غیرتی اور پتہ نہیں کتنے سخت الفاظ بولیں گے، اس طرح بڑی بے غیرتی اور دلے گیری سے زبان مارتا ہے کہ اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کوئی چیز گفٹ کرے، کوئی چیز بطور انعام دے، ہدیہ دے، اور خالصتاً وہ بندہ اپنی محبت کی وجہ سے آپ کو کوئی گفٹ دے، اس کا شکریہ نہیں بنتا۔ اگر وہ شکریہ نہیں ادا کرتا، تحفہ گفٹ لینے کے بعد اس گفٹ دینے والے کا شکریہ ادا نہیں کرتا، دھرتی پر اس سے بڑا ملعون کوئی نہیں۔ ہماری سڑک کی پہ کہتے ہیں نمک حرام کوئی نہیں، اس سے بڑا پلید کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہدیہ دے، تحفہ دے، اس کی قدر ہے تو اللہ کریم نے اپنے فضل سے آپ کو اور مجھے ایمان کی دولت دی، تو اس پر ہم نے رب کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ وہ اللہ کی بندگی، اللہ کو سجدہ کر کے، اللہ کو رکوع کر کے، اللہ کی حمد و ثنا کر کے، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے شکریہ ادا کرنا ہے۔ یا مولا کریم، آپ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، میں آپ کا فرما بردار ہوں اس خوشی میں کہ آپ نے مجھے ایمان دیا، اور ایمان ایسی دولت ہے کہ اس سے انسان اللہ کا ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں وہ اللہ کا غیر ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ بیماری ہے کہ کسی کو مصیبت پہنچے، دکھ پہنچے، ہمارے لوگ بڑے تبصرہ کرنے والے ہیں، اور ہمیں شاید اپنی نمازوں پر، اپنے ذکر اذکار پر، اپنے تلاوتوں پر اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند دانا ہونے پر بڑا فخر ہے۔ قاری یوسف صاحب بڑی عاجزی اختیار کرتے ہیں، زبان سے بڑی عاجزی ہوتی ہے، میں بندہ گناہگار، اور پھر اس کے بعد ایک حدیث اٹھائیں گے، وہ پڑھیں گے، اور اپنی عقل کے مطابق بے لگام جانور کی طرح اپنی زبان مارتے جائیں گے، مارتے جائیں گے، مارتے جائیں گے، مارتے جائیں گے۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان کس لیے تھا۔ جی میں نے حدیث پڑھی ہے حضرت جی کہ انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں اسی کے اعمال کا نتیجہ ہے، ضرور اس کا کوئی نہ کوئی گناہ ہوگا، ضرور اس کے کوئی بڑے گناہ ہوں گے، اس لیے بڑی مصیبت آئی ہے۔
تو یہ اتھارٹی اللہ نے آپ کو دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتھارٹی آپ کو دی ہے کہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد آپ فیصلہ کرو گے کہ اس کے بڑے گناہوں کی سزا ملی ہے۔ اور بڑی عاجز ہے حضرت صاحب میک پوجڑی سمجھ آتی ہے نا، میرے گڑوں سے حضرت صاحب میک پوجڑی سمجھ آتی ہے نا کہ حدیث تو سب بیان کیتی ہے۔ میں علماء کو رسول خدا جو انسان دے برے اعمال ہونے وہودی انسان کو سزا ملتی ہے، بل فرمایا بندہ اللہ معاف کرے کو لگا ہوا سزا کہ تم خدا ہو زمین پر، تمہاری عقل و فہم پر اللہ نے فیصلے کرنے یا میری عقل و فہم پر فیصلے کرنے نہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں یاد رکھو، تکبر پر مبنی ہے۔ زبان سے جتنی عاجزی اختیار کرنے کر لو، زبان کی عاجزی نہیں ہے۔ حقیقی معنی میں انسان میں اللہ کی طرف رجوع ہونا، انسان کا عجز و انکسار ہونا اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور ہو۔ اور وہ اتنی بڑی بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان انسان کی اپنی ذات کے بارے میں ہے کہ جب انسان کو خود کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان تصور کرے کہیں اس کے گناہوں کا نتیجہ تو نہیں ہے، تو اپنے گناہوں پر معافی مانگے۔ گناہوں پر معافی مانگنے کے بعد بھی اگر وہ مصیبت پریشانی نہیں جا رہی تو پھر اللہ کی طرف سے اس کو آزمائش سمجھے، امتحان سمجھے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے اور ڈٹ جائے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب، یہ نہیں ہے کہ دوسروں پر فٹ کرتے پھرو، کسی کو کوئی تکلیف پہنچی نہیں اور یہ حدیث بیان کر کے اس پر چڑھ دوڑا کہ میں نے حدیث پڑھی ہے اور یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو پھر یہ حدیث جو نے سنی ابھی تک تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کی تکلیف پر، اس کی پریشانی اور مصیبت پر خوش نہ ہو۔ اللہ کے سامنے کوئی دیر نہیں ہے کہ حالات کو بدل دے، جو مصیبت اس پر ہے وہ آپ پر ہے۔ اور یہ اترانا، یہ خوش ہونا، یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ نہیں ہے، نشانیاں نہیں ہیں، علامات نہیں ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ کن کو؟ دشمنوں کو، جو ایمان والوں کے دشمن ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے جب اللہ اپنے رسول کو اور رسول کے ماننے والے صحابہ کو اور تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ کو اللہ کوئی خوشی عطا کرتے ہیں تو اللہ کے دشمنوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ خوشی کیوں پہنچی ہے۔ تو پھر دیکھیے، کبھی اس طرح بھی دیکھیے کہ آپ بے دھڑک بے لگام ہو کر اگلے انسان پر چڑھ دوڑتے ہو کہ یہ آپ کے اعمال بد کا نتیجہ ہے، اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ تو پھر کبھی سوچو کہ یہ آپ ان دشمنوں میں سے تو نہیں ہیں، ظاہری شکل آپ کی مومنوں والی ہے، ظاہری شکل آپ کی مسلمانوں والی ہے، ظاہراً آپ کلمہ پڑھتے ہو، حقیقت میں کہیں آپ اللہ کے دشمن تو نہیں ہو کہ مسلمانوں کی تکلیف پر خوش ہو رہے ہو۔ مسلمانوں کی تکلیف پر خوش ہو رہا ہے، اندر سے دل خوش ہے، زبان پر اور کچھ ایسے بھی ہیں زبان پر تو اظہار افسوس ہے لیکن دل خوش ہو رہے ہیں، دل میں خوشی کے آثار ہیں جو چہرے پر نمایاں ہے کہ چہرہ اس کا چمک دمک رہا ہے، خوش ہو رہے ہیں۔ خوش ہونے کی چیزیں نہیں ہیں، کسی انسان کی مصیبت پر خوش ہونا یا اللہ کے دوست کی دلیل نہیں۔
اللہ کا دوست ہو اور وہ انسانوں کی تکلیف پر تبصرہ کرتا ہو کہ یہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ اس کی بدبختی کا نتیجہ ہے، یہ فلاں گناہ ہے اس کا نتیجہ ہے، بھائی یہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ اگر اس کے اعمال کا نتیجہ ہے تو شاید اللہ نے اگر اس کو دنیا میں تھوڑی سی مصیبت پہنچا دی تو اس مصیبت کے عوض اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے، تو وہ تو پاس ہو گیا اللہ کے ہاں، تیرا میرا کیا بنے گا؟ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ ایک خاتون اپنے شوہر کو لے کر آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ مجھے طلاق دو، مجھے خلا دو، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں آپ کی بیوی نہیں رہنا چاہتی، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اللہ جس سے پیار کرتا ہے اسے تکلیف دیتے ہیں، اللہ جس سے پیار کرتا ہے، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے تھوڑی بہت کوئی مصیبت پہنچا دیتے ہیں، کوئی پریشانی پہنچا دیتے ہیں، پھر جب وہ پریشانی اور مصیبت پر اس کا دل دکھتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتائیے میرا بندہ اس مصیبت میں کس کو پکارتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا مولا آپ کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو تبصرہ کرتا ہے کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ تو صحابی آیا، وہ صحابی اپنے شوہر کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی، کہا مجھے خلا دو بس، میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، اور راستے میں اس کو پکڑ کے لا رہی ہے تو پتھر پر ٹھوکر لگی، وہ گرا، اس کی چیخ نکلی، رویا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو بیوی نے کہا واپس چلو، کہا کیا ہو گیا؟ کا مسئلہ حل ہو گیا، میں نے حضور سے یہ حدیث سنی لیکن میں نے کافی عرصے سے آپ کے ساتھ ہوں، میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ کو کبھی سر میں درد ہوا ہو، آپ کو کبھی بخار ہوا ہو، آپ کو کوئی مالی نقصان ہوا ہو، آپ کے جسم پر کوئی چوٹ لگی ہو۔ میں ڈر گئی تھی کہیں اللہ آپ سے ناراض تو نہیں ہے کہ دنیا میں سب کچھ آپ کو دے دیا، آخرت میں شاید آپ کو کچھ نہیں ہے، لیکن اب آپ کو ٹھوکر لگی ہے، آپ نے اللہ کو پکارا ہے، مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ بھی اللہ کے پیارے ہو، بس چلو مجھے آپ سے خدا نہیں چاہیے، مجھے آپ سے طلاق نہیں چاہیے، میں اپنے فیصلے سے دستبردار ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومن کو کانٹا چبھتا ہے، اللہ اس پر اپنے مومن بندے کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہاں پتہ نہیں کیا ہے، کم عقل، کم علم اور بے وقوفی اور جو ہے نا حرام خوری کی آخری انتہاؤں پر لیبل دینداری کیا ہے؟ اب بتاؤ کسی کی مصیبت پر یہ تبصرہ کرنا کہ اس کے بھی گناہ ہوگا، یہ آپ کو حق ہے، مجھے حق ہے، کسی اور کو حق ہے کسی کی مصیبت پریشانی پر ایسا تبصرہ کرنا؟ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، دنیا میں اللہ کریم اگر اس کی کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، اس کو کوئی تکلیف اور مصیبت دے کر اس تکلیف کے بدلے میں اللہ اس کو گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس تھوڑی سی مصیبت کو اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں کہ اس کا کام ہو جاتا ہے۔ یہاں فرمایا دو چیزیں فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، ایمان والوں کو جب کوئی خوشی کی خبر پہنچتی ہے اللہ کے دشمنوں کا دل دکھتا ہے، ان کو حسد پیدا ہوتا ہے، ان کو بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کیوں خوشی ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اللہ کی طرف سے آپ پر جب کوئی امتحان آتا ہے، مصیبت آتی ہے، کوئی ہلکی پھلکی پریشانی آتی ہے تو اللہ کے دشمن خوش ہو جاتے ہیں۔ اوہ کیا جی دیکھا ساڑھا کھڑی ڈٹھے ہوا
جٹھے جوان سارے آنکھیں نے جٹھے جوان یہ تھی ابھی یہ تھی یہ اہل ایمان کی باتیں نہیں ہیں، اللہ کے دشمنوں کی باتیں۔ اللہ کے دوست مسلمانوں کو پریشانیوں میں دیکھ کر، انسانوں کو پریشانیوں میں دیکھ کر ان کا دل روتا ہے، اللہ کے حضور دعائیں کرتا ہے، مولا مجھے معاف کر دے، اللہ ان کو بھی معاف کر دے، یا اللہ سارے مسلمانوں کو معاف کر دے۔ اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے، یہ محبت کی دلیل ہے۔ اگر وہ لوگوں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے، یا اللہ کا دوست نہیں ہے، یا اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا نافرمان ہے، ابھی اس کو بڑی دیر ہے، ابھی یہ اپنے آپ کو مومن کہہ نہیں سکتا دل۔ ایک مجنوں کو دیکھیے کہ وہ لیلا کی گلی میں رہنے والے کتوں کو روٹی کھلا رہے ہیں۔ کسی نے کہا پاگلا تو آپ تترائے جہاں میں بھوکا ہی 3 دن ہو گئے تو نے کھانا نہیں کھایا، تجھے اپنے پیٹ کی پرواہ نہیں، تو اپنی لیلا کی گلی میں رہنے والے کتے کو کھانا کھلا رہا ہے۔ تو مجنوں نے کہا ارے کملیا تو نے دیکھا نہیں وہ کس کی گلی میں رہتی ہے؟ وہ میرے صنم کی گلی میں رہتی ہے، میرے معشوق کی گلی میں رہتی ہے، اور میرے معشوق کی گلی میں رہنے والی کتیا اور کتا بھوکا رہے اور مجنوں برداشت کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں خود تو بھوکا رہ سکتا ہوں، اپنے معشوق اور صنم کے رہنے والے گلی میں جانور جو ہو اس کو بھی بھوکا نہیں دیکھ سکتے۔ یہ مر سڑ جانے والوں کی محبت کا نتیجہ ہے۔ محبت کا دعویٰ ہے اللہ سے، محبت کا دعویٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور لوگوں کی تکلیفوں پر خوش ہو رہے ہیں، لوگوں کی تکلیفوں پر اس کو خوشی ہو رہی ہے، اس کا دل بڑا اترا رہا ہے، دل میں یہ بھڑکے مار رہا ہے۔ اب آیا نا پہاڑ، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب ایسی بھڑکے مارتا ہے، اب آئی نا بکری چھوڑی کے نیچے۔ یہ ایسے تو منافق بھی تھے، ایسے تو منافق بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کی صفوں میں شامل ہو کر رہتے تھے، جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تو خوش ہوتے تھے، اور مسلمانوں کو کوئی خوشی پہنچتی تو رنجیدہ ہو جاتے تھے۔ ان کو تکلیف ہوتی تھی، مسلمانوں کو کیوں یہ خوشخبری ملی ہے، مسلمانوں کو کیوں یہ اعزاز و اکرام ملا ہے، ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ ہم بھی سوچیں اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے دل کے احوال پر ذرا غور کریں، فکر کریں۔ اگر لوگوں کی تکلیفوں پر ہمارے دل میں خوشی کی آثار آتے ہیں، یہ دلیل ہے ہم اللہ کے دوست نہیں ہیں۔ اپنی اصلاح کروائیں۔ لوگوں کی خوشیوں پر ہمارے دل میں تکلیف ہے، پھر بھی ہم اللہ کے دوست نہیں ہیں۔ لوگوں کو مصیبت پہنچی، ہمارا دل خوش ہے، اللہ کے دوست نہیں ہیں۔ لوگوں کو خوشی پہنچی، ہم رنجیدہ ہو گئے، اللہ کے دوست نہیں ہیں۔ چیتے موٹر سائیکل کار، چٹے کپڑے، کہتے دکان میں کو حافظ نہیں ملے دا درزہ۔ میں نے جب دکان لگائی تو بڑے بڑے مولوی علاقے کے کہتے تھے اسائی کو عالم نہیں ملے، عالم ہوئے ہاں دکان نہ لگا پڑھاوے ہاں۔ کیا سوچتے ہیں تمہارے در پہ بیٹھ کر بھیک مانگ کر کھائے؟ یہ اندر کی تکلیف ہے، اندر کا حسد ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب مسلمانوں کی بستیوں سے گزرتے، آپ مسلمانوں کے عالی شان گھروں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے۔
2 منزلہ مکان، 3 منزلہ مکان، خوبصورت مکان دیکھ کر آپ خوش ہو جاتے تھے، کہتے تھے واہ میرے مولا کیا تیری شان ہے۔ ایمان والوں کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی حسنات بھی عطا کر دی۔ یا اللہ جو غریب ہیں ان کو بھی نعمتیں عطا کر دے۔ یا اللہ جو تیرے غریب اور درویش بندے ہیں انہیں بھی اچھے اچھے گھر، اچھی اچھی سواریاں دے۔ دعا مانگتے تھے حضرت بیٹھ کر، وہیں سے دعا شروع کر دیتے تھے۔ کیا ہوتا تھا اگر کسی مسلمان کو آپ دیکھتے کہ وہ مزدوری کر رہا ہے، اس کی حالت بری ہے، اس پر پسینہ ہے، گرمی سے بے حال ہے، تو آپ کا دل دکھ جاتا تھا، کہتے تھے اللہ تو کریم ہے، تیرے رزق کے بڑے خزانے ہیں، نعمتوں کے بڑے خزانے ہیں مولا، جیسے ہم جیسے نالائقوں کو دیا اس کو بھی دیتے، اس کو بھی دیتے۔ کل ہم یہ خانقاہ کی تکیہ لے آئے، ایک بندہ آدھے کہ مولانا صاحب ایک گال کرا میں کہہ دیا ماشاءاللہ کے مزے ہیں کہ کیوں ہے کہ تکیہ کی دیونے میں ہوتے ڈھٹھے پیرا سا میں کہ سنا سڑدہ کیوں دیکھو پیو مدرسے کہنا پچھا ہے کہ پچھا آتا ہے اول مقالہ ملے بدے رہ گئے تھے وہ مقالہ سارے تو درہ سکتے ہیں ادا کیا قصور ہے تیری چٹی ڈاڑی ہے مکہ اسا چھوا قسمت دی گال ہے تے کوئی تا ماں پیو کے مدرسے پہنچایا تے کوئی تا استاد سمجھایا تے کوئی تا استاد پڑھایا ون تائنا استاد دی منی نا پیو ماں دی منی ہون تو سڑدا ودیا دی مولوی ٹھٹھے پیدا اللہ سے دیتے جٹھے کرا سو خاصو پیسو نمازہ پڑھ سو ذکر کر سو اللہ اللہ کر سو اور ہمیں واسطے بھی دعا منسو یا اللہ ان کو ہدایت دے اللہ ان کو ہدایت دے تو یہ کسی کے پاس نعمتیں دیکھ کر جلن پیدا ہونا حسد پیدا ہونا یہ اللہ کے دوست کی علامت ہے۔ تو ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت صاحب میرا پڑوسی ہے وہ روزانہ اچھی سواری لیتا ہے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد بیچ کر نہیں خریدتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے بہت اندر سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس اللہ والے نے کہا روزانہ ہر نماز کے بعد جو چیز اللہ سے اپنے لیے مانگتے ہو اس کے لیے بھی مانگو۔ کچھ عرصے کے بعد پھر آیا کہ حضرت جی ایسے کرتا ہوں لیکن پھر بھی دل میں تکلیف نہیں جا رہی۔ حضرت نے فرمایا اس کے لیے دعا استغفار بھی کیا کرو کہ یا اللہ میرے اس پڑوسی کو معاف کر دے، اس کی کوتاہیوں کو، اس کی غلطیوں کو معاف کر دے اور میری غلطیوں کو بھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آیا کہ حضرت جی مجھے محبت ہو گئی، اس سے علاج ہو گیا۔ حسد کا بھی علاج ہوتا ہے، خانقاہ میں علاج ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا علاج نہیں کرتے بلکہ ہم حسد کی بیماری کو پالتے ہیں تاکہ یہ اور بڑھتی چلی جائے۔ علماء سے حسد، ہمسایوں سے حسد، اپنے رشتہ داروں سے حسد، محلے داروں سے حسد، اپنے ہم عمروں سے حسد، اور اس حسد کو ہم ایسے پال رہے ہیں ایسے جیسے بھینس کو پالا جاتا ہے۔ یہ ہے ہماری حالت۔ یہ چاہے کہ ہم کسی مسلمان کی نعمت پر اللہ سے دیکھ کر اللہ سے رشک کریں کہ یا اللہ آپ نے اس کو کار دی، اس کو گاڑی دی، یہ بھی سلامت رکھ، اس کو اس میں مزید ترقی دے اور مجھے بھی یہ نعمت عطا کر دے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ مانگنے پر مل جائے۔ اب میرا چھوٹا سا بچہ ہے، مجھے کہتا ہے ابا جی جب بڑا ہو جاؤں گا مجھے جہاز لے کر دینا، میں جہاز پہ ادھر ادھر جاؤں گا۔ اب بتاؤ میں یہ خواہش پوری کر سکتا ہوں؟ اچھا وہ کہتا ہے میں بڑا ہو جاؤں گا مجھے کار لے کر دینا۔ اگر یہ خواہش ابھی سے اس کی پوری کر دوں تو وہ پڑے گا، سرکش ہو جائے گا، کنٹرول آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا۔ تو اللہ حکیم ہے،
آپ کی اور میری ایک ایک خصلت سے واقف ہیں۔ اللہ جانتے ہیں میرا بندہ مجھ سے یہ کار مانگتا ہے، میرا بندہ مجھ سے گاڑی مانگ رہا ہے، اچھا گھر مانگ رہا ہے، بہت بڑا بزنس مانگ رہا ہے، لیکن اللہ دیکھتے ہیں اگر میں نے اس کو نعمت دے دی تو یہ خیر کی بجائے شر کے کاموں میں استعمال کرے گا، یہ میری نافرمانیوں پر چلا جائے گا، میری نافرمانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ کریم اپنے بندے کو نعمت نہیں دیتے، لیکن فیصلہ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس سے کئی ہزار گنا زیادہ اپنے بندے کو دوں گا، دنیا میں نہیں دیتا، تاکہ سب سے عظیم نعمت ایمان بچ جائے، ایمان بچ جائے۔ آپ نے دیکھا نہیں بڑی بڑی دولت والوں کی بگڑی اولاد زنا، شراب، گانے بجانے، چوری، ڈاکہ اور جوا میں غرق اور غرق ہو رہے ہیں، ساری دنیا ان کی بے غیرتیوں کا تماشا دیکھتی ہے۔ ہمیں غصہ آتا ہے، کبھی اس زاویے سے بھی سوچا کرو اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہمیں نماز ہوتی، ہمارے پاس قرآن ہوتا، اگر ہم اس طرح شرابیں پیتے، اس طرح کروڑوں لاکھوں کی گاڑیوں میں دنیا میں گھوم پھر رہے ہوتے، زنا کے لیے لڑکیاں لے کر پھر رہے ہوتے، کیا ہم قرآن پڑھنے والے ہوتے؟ کیا اللہ کے حضور سجدہ کرنے والے ہوتے؟ کیا ہم قرآن کی تلاوت اہل اللہ کی مجلس میں جانے والے ہوتے؟ کیا ہم اپنی ماں بہن بیٹی کو پہچاننے والے ہوتے؟ کبھی اس زاویے سے بھی سوچا کرو، پھر کہا کرو اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے دنیا کی یہ فنا ہو جانے والی کار، فنا ہو جانے والا بنگلہ، فنا ہو جانے والی دولت، فنا ہو جانے والا بزنس، یہ تھوڑا دے دیا میں راضی ہوں، کیونکہ ہمیشہ باقی رہنے والا ایمان دیا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت نماز دی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت اپنی محبت دی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر دی۔ اللہ تیرا شکر ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمتیں دے دی، میں تو ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، تو میں دل میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں۔ مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے اچھی نعمتیں دے، اچھی سواری دے، اچھا گھر دے، لیکن نہ ملنے پر رنجیدہ نہ ملنے پر اپنے رب سے گلہ نہ کرے، مانگتا رہے یا اللہ مجھے کار دے، میں کار پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے جاؤں گا، جمعہ پڑھنے جاؤں گا، عید پڑھنے جاؤں گا، جنازہ پڑھنے جاؤں گا، اللہ والوں کی زیارت کرنے جاؤں گا اور دینی مدارس دیکھنے جاؤں گا، جائز کاموں کے لیے اپنی خرید فروخت کے لیے بازاروں میں جاؤں گا، لیکن اللہ تیرا فرما بردار رہوں گا۔ مل جاؤ تو کہو الحمدللہ، نہ ملے تب بھی دل سے راضی رہو، مولا جس حال میں رکھے میں راضی ہوں۔ کار پہ کہے تب بھی تیری عبادت کروں گا، موٹر سائیکل دے تب بھی تیری عبادت کروں گا، سائیکل دے تب بھی تیری عبادت کروں گا، پیدل چلا تب بھی تیری عبادت کروں گا، میں کسی حال میں تیری نافرمانی کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ شرط نہ لگایا کرو، کار ملے گی تو یہ نماز پڑھوں گا، موٹر سائیکل ملے گا تو نماز پڑھوں گا، بھئی کچھ ملے نہ ملے، ہر حال میں ہم نے اللہ سے دوستی کرنی ہے، ہر حال میں ہم نے اپنے آپ کو اللہ پر فدا کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم نے خود کو فدا کرنا ہے، اور جب ہم اللہ پر فدا ہو جائیں گے تو اللہ اگر چاہیں گے دنیا میں ہمیں نعمتیں دے دیں گے، وگرنہ یہ کم ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان دے دی، سب سے بڑی نعمت اپنی محبت دے دی، رسول اللہ کی محبت دے دی، نماز دے دی، قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دی، اپنے گناہوں پر آنسو بہانے کی توفیق دے دی، یہ کم انعامات ہے؟ گاڑی سوچتا ہے، بنگلہ سوچتا ہے؟ نہیں بھائی، اور اپنے دل کو دو سبق یاد کرو، کسی بھی انسان کو تکلیف میں دیکھو، نہ کبھی ظاہراً خوش ہو، نہ دل میں کبھی خوش ہو، بلکہ رنجیدہ ہو جاؤ،
اپنے لیے بھی توبہ کرو، اور جس انسان کو آپ تکلیف میں دیکھ رہے ہو اس کے لیے بھی توبہ کرو۔ یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی معاف کر دے۔ یہ دوست ہمارا یا مسلمان ہے، ہمارا پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، یا انسان ہونے کے ناطے کسی بھی یا غیر مسلم کو، تو آپ اس کے لیے دنیا میں ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، ہدایت ہے کہ یا اللہ یہ مصیبت میں پھنسا ہے، یہ مصیبت اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے کہ یہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، تیرا ہو جائے، یہ دعا کر دو۔ جب تک کافر زندہ ہے اس کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ کا اور میرا پڑوسی اگر کوئی غیر مسلم ہے، وہ کسی مصیبت کا شکار ہوا ہے، تو اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ یہی مصیبت، یہی پریشانی اس کے لیے ذریعہ ہدایت بنا دے کہ یہ تیری طرف متوجہ ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، تیرا دوست بن جائے۔ اگر اس کے حق میں ہدایت لکھی ہوئی ہے تو تیرا حصہ شامل ہو گیا، اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں لکھی ہوئی، تیرا حصہ تب بھی اللہ نے اپنے رجسٹروں میں لکھوا لیا ہے کہ میرا بندہ تو میری مخلوق کا درد رکھتا ہے، میرا بندہ تو انسانوں کا درد رکھتا ہے کہ اکیلا میں نہیں، سارے لوگ جنت میں جانے والے ہیں، سارے انسان جنت کے راہی بن جائیں، جنت کی متلاشی ہو جائیں، سارے لوگ اللہ اللہ والے ہیں۔ یہ درد ہو، یہ ہلڑ بازی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں بڑی عجیب کیفیات ہیں، آپ کو لوگ کہتے ہیں بھئی نیک بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اور جب آپ اللہ والے بنتے ہو، تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھ لیتے ہو، بزرگ بنتے ہو، تو وہی لوگ آپ کے مخالف بن جاتے ہیں۔ ایسے نہ سامنے، آپ کو تو اچھی طرح پتہ ہے، آپ کو بڑی ٹنکیاں مارتے ہیں لوگ، تو سمجھ آنی چاہیے یہ باتیں۔ حقیقی اللہ والوں سے ملو۔ باقی دیکھو جہاں جاؤ گے، جب میں پہلی مرتبہ اپنے پیر مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس گیا تو مجھے ایک اجنبی آدمی ملا۔ اس نے مجھے کہا حضرت جی آپ بڑے اللہ والوں کے پاس آئے ہیں، آگے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھو جب بارش برستی ہے زمین پر کیچڑ ہوتا ہے، درختوں پر بہار ہوتی ہے، پہاڑوں پر بہار ہوتی ہے، عمارتوں پر بہار ہوتی ہے، آسمان ایسے لگتا ہے جیسے دھل گیا ہو، لیکن زمین پر کیچڑ ہوتی ہے۔ تو جہاں ہم نے بہاروں کو دیکھنا ہے، درختوں پر بہار دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں پر بہار دیکھ رہے ہیں، ہم آسمان کو دیکھ رہے ہیں چمک دمک رہا ہے، تو یہ بہاریں دیکھ رہے ہیں، تو وہی کیچڑ میں چلنا بھی احتیاط سے ہے، کہیں پھسل کر گر نہ جائیں۔ تو اللہ والوں کے پاس آئیں گے تو ذاتیات نہ دیکھنا کہ ساڑھے ور گئے، یہ بھی کھاندے، یہ بھی پیندے، یہ بھی بازاریں چٹن دے، یہ بھی سب، یہی بات تو کافر بھی کرتے تھے، اگر ہم کریں تو پھر کیسے عاشق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کو اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، ابو جہل اور نگاہ سے دیکھتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کو اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، امیہ بن خلف اور نگاہ سے دیکھتا تھا۔ تو نگاہوں میں فرق ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، ابو ایوب انصاری اور نگاہ سے حضور کو دیکھتا ہے، اور منافقوں کا سردار اور نگاہ سے دیکھتا ہے۔ نگاہ میں فرق ہے۔ تو اپنی نگاہ پر ہم سوچنا ہے کہ میری نگاہ صحیح رہے۔ بندہ یہ سوچے کہ میرا اے پیو کیوں بڑھائے، او پیو ہونا چاہیے، تو ایسا کوئی کہے وہ حرام زیادہ ہوتا ہے، حلال زیادہ نہیں ہوتا۔ تو ماں کو وجہ کہ ماں میرا اے پیو ہونا چاہیے، تو اے کیوں کہے، تو ہم کہیں گے حرام نہیں نام مرادہ۔ جو باپ ہے بس اس کی قدر کرو، وہی تمہارا نسب ہے، وہی دنیا میں لانے کا ذریعہ ہے، اور جو استاد ہے، جو پیر ہے، مرشد ہے، بس وہی ہے۔
وہی ہمیں اللہ اللہ سکھائے گا، اللہ اللہ کی منزلیں سکھائے گا، دنیا سے لڑنا سکھائے گا، اور اس کانٹوں بھری وادیوں میں ہمیں چلنا سکھائے گا۔ تو اللہ نے دو بیماریاں نقل کی، فرمایا جب کسی کو مصیبت پہنچے خوش نہ ہونا، اور کسی کو خوشی پہنچے رنجیدہ نہ ہونا۔ کسی کو تکلیف پہنچے تو آپ بھی تکلیف کا اظہار کرنا، دل میں کرنا، اللہ سے رونا، اللہ فضل فرما، کرم فرما۔ اگر کسی کو خوشی میں دیکھو تو دعا کرنا، اللہ اس کی خوشی کو تعدیر سلامت رکھ، اللہ اس کی خوشی کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اور مجھے بھی میری اولاد کو بھی یہ خوشی عطا فرما، یوں دعا کرنا۔ آگے دو چیزیں تلقین فرمائی، وَإِن تَصْبِرُوا، فرمایا صبر کرنا، وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کرنا، بے صبری نہیں کرنا، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرنا، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، لوگوں کے مکر فریب، لوگوں کی چالیں، لوگوں کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لوگوں کی بدماشیاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ نے ان کے اعمال کو گھیرا ہوا ہے، احاطہ کیے ہوئے ہیں، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر چیز اللہ کی گرفت میں ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، گھبرانا نہیں ہے۔ یوں نہ کہنا کہ دنیا والے ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، شاید ہمیں بدلہ نہیں ملے گا۔ تو میں نے پچھلی بار کہا تھا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو دنیا میں مذاق کرتے ہیں، آخرت میں مذاق ہوگا ان کے ساتھ، اور ایمان والوں سے اللہ کروائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔